الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ صحیح دینی علم کو سیکھنے کی خاطر آئے ہوئے میرے خوش نصیب اور سعادت مند بھائیوں اور دوستوں، آج ہم نے آپ کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث اختیار کی ہے جو کہ صحیح بخاری میں امام بخاری کئی جگہوں پر لائے ہیں۔ یہ 2258 نمبر پہ بھی ہے، 3050 نمبر پہ بھی ہے، 5913 نمبر پہ بھی ہے، 6078 اور 6079 مختلف جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا طریقہ کار کہ ایک حدیث کو کئی جگہوں پر وہ لاتے ہیں کئی مسئلہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ تو مختلف مسائل بتانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کو کئی جگہوں پر لاتے ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث 94 نمبر پر ہے۔ اور جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہو تو گویا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت حدیث ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی عام طور پر وہ پائی جاتی ہے جو بعد میں لکھی گئی ہیں یا اس سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ یہ حدیثیں اصل میں بخاری و مسلم میں منتخب حدیثیں ہوتی ہیں، منتخب صحیح حدیثیں، جس کو بہت بڑی تعداد سے ان ائمہ نے منتخب کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس کے راوی ہیں صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت عابد و زاہد صحابی تھے، دنیا سے بے رغبت اور دنیا میں کوئی دلچسپی نہ رکھنے والے صحابی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک رات تھی اور میں نے دیکھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور انسان نہیں ہے۔ میں نے سوچا شاید اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ اور چلے، اس وقت آپ تنہا ہی چہل قدمی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا الگ چاندنی میں یا چاند کے سائے میں، تو چاندنی ہی ہوئی نا، چاند کا سایہ الگ سے کہتے ہیں، میں چاند کے سائے میں، چاندنی میں چلنے لگا کہ یکایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے التفات فرمایا اور آپ نے مجھے دیکھا۔ تو آپ نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا ابو ذر جعلنی اللہ فداءک، میں ابو ذر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کا فداکار بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کا جانثار بنائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر اپنی زندگی قربان کرنے والا بنائے۔ تو جواب دیتے ہوئے اپنے لیے دعا بھی کی، اور دیکھیں کہ جواب دیتے ہوئے کنیت کا طریقہ اختیار کیا۔ ابو ذر، ابو جس میں لگے یا جس میں لگے اس کو کنیت کہتے ہیں، اور ابو اور کے بغیر جو نام ہو اسے نام کہتے ہیں، اسم نام کہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی آدمی کنیت کے ساتھ بھی جواب دے سکتا ہے اگر پوچھا جائے کہ میں فلاں کا ابو ہوں، عورت سے پوچھا جائے تو کہے میں فلاں کی بیوی ہوں یا فلاں کی ماں ہوں، تعارف کے اعتبار سے اس کا تعارف جس پر ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ نام ہی پکارے، نام بتا سکتا ہے، کنیت بھی بتا سکتا ہے۔ عرب میں کنیت احترام کا طریقہ ہے، کسی کو بھی جب احترام کے ساتھ بلانا چاہتے ہیں تو کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں، یا ابا فلان، تو کنیت احترام کا ہے۔ اپنے آپ کا آدمی تواضع کے ساتھ بولتا ہے، اپنا نام بتا دیتا ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کسی وجہ سے آدمی کنیت کے ساتھ بھی بتا سکتا ہے، کیونکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہی زیادہ مشہور ہے اور ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے، ان کا نام ہے جندب ابن جنادہ۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں ابو ذر ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر اپنے آپ کو قربان کرنے والا بنائے۔ کہتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر یہاں آؤ، یا ابا ذر تعالی یہاں آؤ۔ کہتے ہیں پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے حرہ میں کئی دیر تک چلتا رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں ایک علاقے کو کہا جاتا ہے حرہ۔ حرہ کالی پہاڑیاں ہیں، جلی ہوئی پہاڑیاں ہیں،
اور جو پورا کا پورا جلا ہوا جو ہے حصہ ہے پہاڑیوں کا، اس پر چلنا آسان بات نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے وہ مدینہ کے دو طرف میں مشرق اور مغرب میں وہ گھیرے ہوئے ہے اور مدینہ کو محفوظ بنائے ہوئے ہے۔ تو اسی حرہ میں چلتے رہے، کہتے ہیں یہاں تک کہ احد کا سامنا ہو گیا اور ہم احد تک پہنچ گئے۔ احد کس طرف ہے؟ مدینہ کے شمال میں ہے، مدینہ کے اتر میں ہے۔ تو کہتے ہیں چلتے چلتے ہم احد کے سامنے پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو یہ عربی زبان میں حاضر ہوں، پہنچ رہا ہوں، اس کے لیے لبیک استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لبیک کہنا یہ صحابہ کرام کی سنتوں میں سے ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے تو انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آج ہم یہاں سے بیٹھے بیٹھے اگر لبیک یا رسول اللہ کہیں تو یہ صحابہ کرام کی سنت نہیں مانی جائے گی، اس کا خلاف مانا جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کبھی لبیک یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو کہتے تھے، جب آپ سے دور ہوتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے نہیں ہوتے تھے، غائب ہوتے تھے، تب وہ ایسی بات نہیں کہتے تھے۔ اس لیے اگر کوئی آج کہتا ہے اپنی مجلسوں میں، اپنے جلسوں میں، اپنے اعلانات میں یا اسی طرح سے لبیک یا رسول اللہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ صحابہ کی سنت ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور یہ سلف کے طریقے سے اور صحابہ کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ مجھے اس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ احد پہاڑ کی طرح مجھے سونا مل جائے۔ جتنا بڑا احد پہاڑ ہے، بہت بڑا احد پہاڑ ہے، مدینہ کا پورا شمالی حصہ گھیرے ہوئے ہے، اتنا بڑا احد پہاڑ ہے۔ بعض روایت کے الفاظ کے مطابق کہ یہ احد پہاڑ اگر سونا بن جائے، سونے میں تبدیل ہو جائے، اور بعض روایت میں کہ احد پہاڑ جیسا مجھے سونا مل جائے، اسی جیسا مجھے سونا مل جائے، تو میں یہ بات پسند نہیں کروں گا کہ 3 دن گزر جائے اور اس میں سے میرے پاس 1 دینار بھی باقی بچے۔ یعنی اگر اتنا زیادہ سونا مجھے مل جاتا ہے تو میں 3 دن ہونے نہیں دوں گا کہ وہ بچ جائے، 3 دن کے اندر سب خرچ کر ڈالوں گا۔ پہلے دن اتنا بڑا سونا 1 دن میں تو خرچ نہیں ہوگا، 2 دن چاہیے، 3 دن چاہیے اس کو خرچ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے شاید آپ نے کہا کہ 3 دن جو ہے نہیں گزرے گا کہ میں پورا کا پورا اسے خرچ کر دوں گا، ہاں کچھ بچا کے رکھوں گا قرض دینے کے لیے۔ قرض دینے کے لیے کیا فوراً اسی ادا کرنے میں قرض کیوں نہیں ادا ہو گیا؟ قرض بھی قرض ہو سکتا تھا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی قرض کی مدت اور دیر تک مہلت ملی ہوئی ہو، قرض لمبا ہو، بعد میں دینا ہے اتنے دنوں کے بعد، تو رکھے رہیں گے جب قرض دینا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے جو قرض خواہ ہو، جسے قرض دینا ہے، واپس کرنا ہے، وہ آدمی موجود نہ ہو، تو اس لیے قرض والا روکنا پڑے گا۔ تو آپ نے کہا کچھ قرض ادا کرنے کے لیے میں روک لوں گا، لیکن قرض کے علاوہ جو میری ضرورت سے زیادہ ہے میں کچھ بھی مال نہیں روکوں گا۔ البتہ میں اللہ کے بندوں میں ایسے اور ایسے اور ایسے پوری طرح سے میں تقسیم کر دوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے۔ اور پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، اور پھر آپ نے کہا اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المکثرین هم المقلون یوم القیامہ، جو زیادہ مال والے ہیں، جو زیادہ والے ہیں وہی کم والے ہوں گے قیامت کے دن۔ زیادہ والے یعنی زیادہ مال والے، کم والے یعنی کم ثواب والے۔ جو زیادہ مال والے ہیں وہی کم ثواب والے ہوں گے قیامت کے دن۔ الا من اعطاہ اللہ خیرا فنفح فیہ یمینہ وشمالہ وبین یدیہ ووراءہ وعمل فیہ خیرا، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا، پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اور خوب خرچ کرتے رہے اور اس میں خوب بھلائی کیا۔ وقلیل ما ہم، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ نے مال دیا اور مال کو اللہ کے بندوں میں جو لٹا رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، پورے دل کی وسعت کے ساتھ، دل کی فراخی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، انبساط کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں مال لٹا رہے ہیں، وہ خیر ہوں گے۔ اور ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ اس میں غریبی زیادہ فضیلت والی چیز ہے یا امیری زیادہ فضیلت والی چیز ہے؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟
اگر کوئی یہ کہے کہ غریبی مال زیادہ فضیلت والی چیز ہے تو بھی اس حدیث سے نکال سکتا ہے، اور اگر کوئی کہے امیری زیادہ فضیلت والی چیز ہے تو بھی اس حدیث سے نکال سکتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں سارے دلائل کو اکٹھا کرنا چاہیے کسی مسئلے میں۔ غریبی زیادہ فضیلت والی چیز اس لیے نکالے گا، کیسے نکالے گا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال پانے کے باوجود بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ مال رکھا رہے۔ امیر کے پاس مال محفوظ رہتا ہے، تو آپ گویا مال پانے کے باوجود بھی چاہتے تھے کہ وہ مال خرچ ہو جائے، نہ باقی بچے، تو اس سے لگتا ہے کہ مال نہ ہونا ہی اچھا ہے۔ امیری جو کہتے ہیں اچھا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، اگر مال ہے تو آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں اللہ کے بندوں پر، مال ہی نہیں تو کیسے خرچ کرو گے؟ مال ہے تو اپنا حق ادا کرو گے، اپنی اولاد کا حق ادا کرو گے، اپنے مہمانوں کا حق ادا کرو گے، اپنے والدین کا حق ادا کرو گے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو گے، مسجد کی تعمیر کرو گے، مسکینوں یتیموں بیواؤں پہ خرچ کرو گے۔ مال ہوگا تب تو کرو گے، نہیں ہوگا تو کہاں سے کرو گے؟ تو اس کا مطلب مال ہونا اچھا ہے، محنت سے کمانا چاہیے اور مال ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ اب آتا ہے کہ مال کیا اسی طرح خرچ کر دینا چاہیے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے؟ اس حدیث کو لے کر کے بہت سارے جو کمیونسٹ ذہنیت کے لوگ ہیں، کمیونزم کیا ہوتا ہے، ان کا کہنا ہے کہ کسی کے پاس مال اس کی ضرورت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سب کے سب مال حکومت کے قبضے میں ہونا چاہیے، پھر وہ کھانے پینے کپڑے کا لوگوں کو تقسیم کرے۔ یہ کمیونسٹ نظریہ ہے اور یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام ہر ایک کو مالک ہونے کا حق دیتا ہے، اگر اس میں سے مال کا حق نکال دے تو باقی مال سزا کا موجب نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے، کسی کو اللہ نے مال دیا، کتنا ہی مال اس کے پاس ہو، اگر اس میں سے 40واں حصہ، جس کو دوسرے لفظوں میں کیا کہہ سکتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ اگر اس نے ادا کر دیا تو باقی مال وہ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے رکھنا جائز ہے۔ یہ جو خرچ کا بیان ہو رہا ہے، یہ خرچ فضیلت والا خرچ ہے، یہ خرچ واجب خرچ نہیں ہے کہ یہ خرچ کرنا ہی کرنا ہے، یہ واجب، فرض اور لازم والا خرچ نہیں ہے، یہ خرچ اخلاق والا خرچ ہے، یہ خرچ مستحب والا خرچ ہے، یہ خرچ سنت والا خرچ ہے، یہ خرچ درجات کو بلند کرنے والا خرچ ہے۔ یہ خرچ جو کرے گا اس کا درجہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ اس کے اوپر خرچ کرنا لازم نہیں ہے، اور اگر وہ رکھے رہتا ہے فرض ادا کرنے کے بعد تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کی حدیث کو لے کر کے کہے کہ مسلمان کے پاس کچھ بھی محفوظ نہیں ہونا چاہیے، سب کے سب خرچ کر دینا چاہیے سوائے قرض کے لیے محفوظ رکھے، تو اس کی بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی پاک باز بیویوں کو 1 سال کا خرچہ ایک ساتھ دے دیتے تھے، اور وہ ان کے پاس رہتا تھا۔ 1 سال کھانے کے لیے جتنی کھجور کی ضرورت ہوتی تھی، پورا کھجور ان کے کمرے میں رکھوا دیتے تھے۔ 1 سال کے لیے مطمئن ہو جاؤ، پھر اگلے سال دیکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے 1 سال کا خرچہ جب آپ رکھتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 سال کا خرچہ رکھنا جائز ہے۔ 1 سال کا خرچہ آدمی ضرورت کا سامان بچا سکتا ہے، اس میں سے زکوٰۃ دے دیا گیا تو وہ کنز نہیں ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام میں بہت امیر صحابہ کرام تھے۔ عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب ان کی وفات ہوئی تو بہت بڑی مقدار میں انہوں نے مال چھوڑا، ایک بیویوں کو لاکھوں لاکھ جو ہے اشرفیاں ملی، جبکہ 4 بیویاں پہ اگر 1 لاکھ ملے، 8واں حصہ ہوتا ہے بیوی کا حق اولاد ہونے کے ساتھ میں، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد 4تھا حصہ کا 1/4 ملے، 4 بیویاں اگر ہیں تو 4تھے حصے کا 1/4 ملے، اور ایک بیوی کو لاکھوں ملے، تو بتائیے کتنی بڑی مقدار، کتنا بڑا مال انہوں نے ورثہ میں چھوڑا ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث کو لے کر کے یا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اور احادیث کو لے کر کے جو لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ مال رکھنا درست نہیں ہے، حقیقت میں وہ اسلام کی تعبیر نہیں ہے، وہ ان کی منمانی تعبیر ہے جو اسلام پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام کو ہمیشہ کسی ایک ہی آیت، ایک حدیث سے نہیں، بلکہ ساری آیات اور احادیث کو اکٹھا کر کے جیسا کہ سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اس طرح سے اسلام کو سمجھا جائے گا، منمانی نہیں سمجھا جائے گا۔ صرف کتاب و سنت کا نام لینا کافی نہیں، کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے سے، کتاب و سنت کو سلف کے طریقے سے سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر میں اور آگے چلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مجھے بیٹھا دیا، برابر کی زمین تھی اور چاروں طرف پتھر تھے، اس جگہ مجھے بیٹھا دیا اور کہا کہ یہاں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آ جاؤں،
یہاں سے ہٹنا نہیں، اس جگہ کو چھوڑنا نہیں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا۔ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ دور چلے گئے یہاں تک کہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پہلے جب چلے تھے تو چاندنی تھی، اس کا مطلب چاند چھپ گیا، چاندنی رہتی تو کچھ نہ کچھ تو نظر آتا، تو چاندنی شروع کیا، آخر کی چاندنی راتیں رہی ہوں گی، ایک دم چاندنی جو درمیان کی رات ہوتی ہے وہ نہیں تھی، اس سے پہلے یا بعد والی راتیں تھیں جس میں چاند کچھ دیر کے بعد چھپ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، پھر میں نے کچھ آوازیں سنی، بلند آواز، مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کسی نے آپ پر جو ہے کسی طرح کی اذیت پہنچنے کا آپ کو، مجھے خطرہ لگا، مجھے اندیشہ لگا، تو میں نے سوچا کہ لاؤ میں دوڑ کے جاؤں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں، ساتھ دوں آپ کا۔ لیکن کہتے ہیں مجھے آپ کی بات یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں آؤں گا نہیں تب تک یہاں سے ہٹنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی اور کہتے ہیں میں پھر رک گیا۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ہوتی ہے اور اس سے کوئی ٹکراتی ہے، آپ کی رائے، آپ کی عقل کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہ ہے، لیکن ہماری رائے یہ کہتی ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے۔ اگر آپ کی عقل وہ بات کہہ رہی ہو اور اس بات کے لیے آپ کے پاس کوئی یقینی دلیل بھی ہو، کوئی یقینی دلیل بھی ہو، اور جو آپ کی عقل کہہ رہی ہے صرف وہم نہ ہو، تو اس بنیاد پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر یقین سے معلوم ہو جاتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے تو لازم تھا کہ چھوڑ کے جاتے اور آپ کی مدد کرتے اور آپ کی حفاظت کرتے اور آپ کے لیے دل و جان قربان کرتے، لازم تھا۔ لیکن وہ صرف ان کو خطرہ تھا، اندیشہ تھا، ایک طرح سے ہم خیال یا وہم کہہ سکتے ہیں، یقینی نہیں تھا، اس لیے صرف ایک اندیشے کی بنیاد پر آپ کا ایک فرمان، آپ کی ایک حدیث، آپ کا ایک قول جو بالکل واضح تھا اپنے آپ میں، اس کی مخالفت کرنا درست نہیں تھا۔ دیکھیے اتباع حدیث یا اتباع سنت صحابہ کے ہاں کتنی تھی، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو اس سے ہلنا نہیں ہے جب تک کہ یقینی طور پر کوئی اور دلیل اس کے لیے نہ مل جائے۔ یہ اتباع سنت تھی، یہ اتباع حدیث تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے اپنے آپ کا سر تسلیم خم کر دینا تھا، صرف رائے کی بنیاد پر۔ آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھا دی جائے، کہتے ہیں شاید منسوخ ہوگی، شاید سے منسوخ ہو جائے گا، کیسے پتہ چلے گا حدیث منسوخ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں کہ پہلے یہ حکم تھا بعد میں یہ حکم آ گیا، یا صحابی کہیں کہ پہلے یہ حکم تھا بعد میں یہ حکم آ گیا۔ ایسے کسی کے دعویٰ کرنے سے حدیث منسوخ ہو جائے گی؟ نہیں منسوخ ہو سکتی۔ یا اسی طرح سے کہیں یہ پہلے تھا ختم ہو گیا، ختم ہونے والی دلیل کہاں ہے؟ یا اسی طرح سے اور بھی کوئی ہیلا بہانہ اگر حدیث کو چھوڑنے کے لیے کوئی اپناتا ہے تو ظاہر بات ہے یہ صحابہ کرام کا طریق نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ میں وہاں رکا رہا اور دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ آپ آ رہے ہیں تو میں نے سنا کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں چاہے چوری کرے چاہے زنا کرے، چاہے چوری کرے چاہے زنا کرے۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مجھے صبر نہیں ہوا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کا فداکار بنائے، آپ کس سے حرہ کے پہلو میں احد پہاڑ کے بغل میں یہ کس سے آپ باتیں کر رہے تھے؟ اور میں نے کچھ آوازیں سنی تھیں، کچھ حرکت سنی تھی، میں تھوڑا پریشان بھی ہو گیا تھا، خوف میں مبتلا ہو گیا تھا، تو یہ سب کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے آوازیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے، بشر امتک، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے، انہ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، کہ آپ کی امت میں جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا،
جنت میں جائے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرا کہ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا، نہ چھوٹا شرک کرتا تھا نہ بڑا شرک کرتا تھا، کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اے جبریل، اور بعض روایت میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں چاہے وہ شخص چوری کرے چاہے زنا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، چاہے وہ چوری کرے چاہے زنا کرے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ چوری اور زنا کے اتنے سارے گناہ اتنی ساری آیتوں میں، اتنے سارے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے چوری نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بیعت لیتے تھے اس پر، یہ کر کے بھی جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی اگرچہ چوری کرے اگرچہ زنا کرے، اطمینان کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ جو ہے صحابہ کرام کا طریقہ تھا، جہیں سمجھ میں آتا تو پوچھتے تھے، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھنے کا بالکل حق ہے، پوچھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے۔ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ دو گناہوں کا ذکر بڑی حکمت کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ زنا کا گناہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے، اور چوری کا گناہ بندے اور بندے کے بیچ میں، دوسرے کا مال چوراتا ہے نا۔ تو اللہ کے حق میں کمی ہو یا بندے کے حق میں کمی ہو، حقوق العباد میں کمی ہو، حقوق اللہ میں کمی ہو، کوئی بھی کمی ہو، اگر شرک نہیں ہے جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے کی دو صورت ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ جنت میں پہلی فرصت میں چلا جائے۔ اہل ایمان کیسے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ کو اجازت دی جائے گی، آپ کے پیچھے آپ کی امت جائے گی۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب یا حساب و کتاب کے بعد پہلی فرصت میں جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جائے بغیر۔ اور کچھ امت کے وہ لوگ بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اپنی غلطیوں کی گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اور اس کے بعد جنت میں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شرک کے بغیر مرا وہ جنت میں جائے گا، چاہے پہلی فرصت میں جائے چاہے سزا بھگت کے جائے، لیکن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن جو شخص شرک کا ارتکاب کر لے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ کوئی بھی عبادت جو اللہ کا حق ہے دوسرے کو دے دیا۔ جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے دوسرے سے ڈرا، جیسے اللہ سے امید لگانا چاہیے دوسرے سے امید لگائی، جیسے اللہ کے لیے قیام کرتا ہے صلاۃ میں دوسرے کے لیے ویسے قیام کرے، جیسے اللہ کے لیے رکوع کرتا ہے دوسرے کے لیے رکوع کرے، جیسے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے دوسرے کے لیے سجدہ کرے، جیسے اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے کہیں اور جا کے طواف کرے، جیسے اللہ کے گھر کعبہ پہ غلاف چڑھایا جاتا ہے کہیں اور جا کے چادر چڑھائے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتا ہے، غریبوں کو مال دیتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، ایسے کہیں اور مال دے اور کسی اور کو راضی کرنا چاہے، کسی کے لیے نذرانے دے، کسی کے لیے چڑھاوے چڑھائے، یہ سب شرکیہ چیزیں ہیں۔ اور بعض چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے، کہا غیر اللہ کی قسم کھائے، ماں کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی قسم، ان کی قسم، ان کی قسم، غیر اللہ کی قسم کھائے، یہ شرک ہے۔ تعویذ پہنے، کڑا پہنے، چھلا پہنے، دھاگا پہنے، یہ سب شرک ہے۔ تو جو چھوٹا شرک بڑا شرک کسی طرح کا بھی جو شرک کرے، شرک کرنے والے کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کی تو معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ شرک سے چھوٹے جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے معاف کر دے، جس کے لیے چاہے اللہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے پہلی ہی فرصت میں معاف کر دے، چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے کے پھر معاف کرے، نبی کی شفاعت سے معاف کرے، صالحین کی شفاعت سے معاف کرے، شہداء کی شفاعت سے معاف کرے، گناہ کبیرہ کے مرتکبین کو اللہ جیسے چاہے معاف کرے، لیکن ان کو جنت میں کسی نہ کسی دن ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے توحید کی وجہ سے، ان کے شرک چھوڑنے کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن جو لوگ شرک کر لیں گے تو ان کے جنت میں داخل ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے، جیسا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ویسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہنے لگے۔ پھر آخر میں کہا وَإِن شَرِبَ الْخَمْرَ، تم چوری اور زنا ہی کو سمجھتے ہو، شراب بھی پیے،
اور توحید والا ہے، شرک اس کے یہاں نہیں ہے، تو جنت میں جائے گا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، انہوں نے جب 3 بار پوچھا، بار بار پوچھا، اللہ کے نبی بار بار کہتے رہے کہ جنت میں جائے گا، تو آخر میں آپ نے ڈانٹ کے کہا کہ ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے پھر بھی جنت میں جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی طالب علموں کو ڈانٹنا بھی چاہیے۔ طالب علم جس کو سمجھا دیا آپ نے، سمجھا دیا پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ڈانٹنا چاہیے کہ تو اس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ناک مٹی میں مل جائے پھر بھی اگر صاحب توحید ہے، اگر لا الہ الا اللہ والا ہے، شرک اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے تو جنت میں جائے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی تعلیم دیتی ہے، اور دنیا میں بہت زیادہ دل لگانے سے باز رہنے اور دنیا اور مال جو بھی ملا ہوا ہو خرچ کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھتے چلیں کہ جو لوگ اس کے ذریعے سے یہ نکالتے ہیں کہ دنیا ہی ساری برائیوں کی جڑ ہے اور مال ہونا ہی نہیں چاہیے، تو یہ غلط ہے، جیسا کہ کمیونسٹ کہتے ہیں یا جیسا کہ بعض صوفیہ کہتے ہیں۔ بعض صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ مال ہے، یہ بات بھی غلط ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے۔ مال ساری برائیوں کی جڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو بھولو نہیں، وہ تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے پاکیزہ مال کتنی اچھی چیز ہے۔ آپ کے پاس مال ہوگا تو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بہت سارے گناہوں سے اور بہت ساری نافرمانیوں سے بچائیں گے، بھیک مانگنے کی ذلت سے بچائیں گے، عزت و آبرو کے ساتھ انہیں رکھیں گے۔ اور چنانچہ صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی یاد کیجئے، ایک بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ مال کمانے میں بڑی محنت کر رہے ہیں، تو اس شخص نے کہا کاش اے اللہ کے رسول جو مال کمانے کے لیے محنت ہے یہ محنت اللہ کے دین کے لیے ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بچوں کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچانے کے لیے مال کماتا ہے وہ بھی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ مال کمانے کو معمولی سمجھتے ہو؟ مال کمانا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر ہے، اور مال اتنی آسانی سے حاصل ہے تو مشقت سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے فضول خرچی سے روکا گیا کہ ادھر ادھر نہ خرچ کرو۔ ایک بار ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے مہر دیا ہے، ایک گٹھلی برابر سونا دیا یا کچھ زیادہ سونا بتایا کہ اتنا سونا میں نے مہر میں دیا ہے، جبکہ وہ غریب صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، کہا کہ تم اتنا سونا دے دیتے ہو مہر میں جیسے لگتا ہے پہاڑ سے کاٹ کے لائے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو مال کو حساب سے کمانا، پاکیزہ طریقے سے کمانا، صحیح جگہ خرچ کرنا۔ اسی لیے دونوں قیامت کے دن دونوں سوال ہوگا، ایک سوال یہ ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا، اور ایک سوال یہ ہوگا کہاں خرچ کیا تھا۔ تو دونوں جگہ غور و فکر کر کے پاکیزہ مال کمائیں، مال کمانے میں سستی کاہلی نہ کریں، محنت کے ساتھ کمائیں، لیکن حلال مال کمائیں، حرام نہ کمائیں، اور حلال جگہ خرچ کریں۔ جو محنت سے کمائے گا ظاہر بات ہے وہ ادھر ادھر فضول کا خرچ بھی نہیں کرے گا، لیکن بخیلی بھی نہ کریں۔ بخیلی سے اللہ کی پناہ، دعا مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم انی اعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ آتا ہوں، اے اللہ بخیلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ بخیلی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک بخیلی تو انتہائی قابل مذمت ہے۔ وہ کون سی بخیلی ہے؟ جب آدمی فرض ادا نہ کرے، زکوٰۃ بھی نہ دے، تو وہ انتہائی قابل مذمت ہے، آخرت میں سزا کا حقدار ہوگا اگر فرض نہیں ادا کیا۔ اور دوسری بخیلی جو مستحب ہے، اس میں بخیلی مستحب بھی دینا چاہیے۔ تو جو مستحب میں بخیلی کرتا ہے وہ سزا کا تو مستحق نہیں ہے، لیکن مذمت تو اس کی ہوگی۔ یہ بھی کہا جائے گا کہ وہ بہت سارے باقی جو حقوق ہیں ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دی اب 1 پائی بھی نہیں خرچ کرنا ہے، اس کے بعد زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں خرچ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مال کے معاملات میں یا اسی طرح سے دین کے جو دوسرے سارے معاملات ہیں
سب میں صحیح دین صحیح شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.